السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کو میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد اس وقت حکومت سازی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ جاری ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو عام انتخابات میں ایک بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے بعد جے یو آئی اور دیگر جماعتیں جو ہے انہوں نے بھی نشستیں حاصل کیں۔ انڈیپینڈنٹس بھی بڑی طاقت بن کر سامنے آئے اور انڈیپینڈنٹس نے اپنا جو وزن ہے وہ دیگر جو اپنی الائنس کی جماعتیں ہیں ان کے پارٹی میں ان انڈیپینڈنٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو مذاکرات ہوئے اس میں جو بعد میں کھل کر جو چیزیں سامنے آئی ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے شہباز شریف کا نام جو ہے اسے فائنل کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات سے قبل شہباز شریف اپنی مختلف پریس کانفرنسز میں سادہ اکثریت یعنی کہ سمپل میجارٹی کی بات کرتے رہے اور وہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں جو سمپل میجارٹی ہے وہ اگر ملے گی تو ہم کھول کر حکومت کر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ سمپل میجارٹی انہیں نہ ملنے کے بعد میاں محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ لینا پسند نہیں کیا، اور جو اپنے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے شریف ہیں میاں شہباز شریف، انہیں یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے گرین سگنل دیا ہے۔ تاہم دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی مکمل حمایت کا اعلان تو کیا ہے، تاہم ساتھ ساتھ انہوں نے وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی چونکہ ایک الائنس کے طور پہ سامنے آئے گی اس اتحاد میں تو انہوں نے کچھ اہم عہدوں کی خواہش بھی کی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان نے دھاندلی کا جو ہے کہ شور شرابہ کیا ہے، حالانکہ وہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکے، عوام سے مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکے، عوام نے انہیں مسترد کیا ہے۔ اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں، انتخابات کے ہونے سے قبل ہی، ابھی عام انتخابات برگزار نہیں ہوئے تھے لیکن اس سے قبل ہی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے حق کی بات کرتے نظر آئے ہیں۔ ان کا حق وہ کس سے لینا چاہ رہے تھے؟ حالانکہ انتخابات ابھی نہیں ہوئے تھے تو اس سے قبل وہ اپنے حق کی بات کر رہے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ قومی اسمبلی میں 10 اور صوبائی اسمبلی کی 20 نشستیں وہ حاصل کریں، تاہم اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور اب ان کا جو یہ لابنگ ہے، ان کا جو شور شرابہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چند وزارتیں انہیں اہم مل جائیں، چند جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران انہیں ہاؤزنگ کی وزارت ملی، مذہبی امور کی وزارت ملی جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کے نام کی، اور اس انتخابات میں ان حالیہ جو انتخابات تھے اس میں وہ پوری طرح سے مسترد ہوئے ہیں، انہیں ووٹ نہیں دیے گئے۔ ایک نئی جماعت جسے کہا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو پرانی جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کے مقابلے میں بھی جے یو آئی نہیں آ سکی اور بری طرح سے عوام نے انہیں مسترد کیا ہے۔ اس مرحلے پر انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان نے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے، ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی دعوت دی کہ وہ حزب اختلاف میں بیٹھیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کو دہرایا، اور انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات کے نتائج کو ٹھیک مان لیا جائے تو 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں 9 مئی کے فوراً بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انہوں نے بنائی تو اس وقت انہیں یہ باتیں یاد نہیں تھیں۔ آج یہ 9 مئی کی بات انہیں کیوں یاد آئی؟ یہ اہم سوال ہے۔ آج چونکہ انہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے، وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے، وہ اقتدار میں اپنا جو حصہ تھا اسے نہیں حاصل کر سکے، تو انہیں یہ بیانیہ اب گھڑنے کا موقع ملا۔ حالانکہ در حقیقت دیکھا جائے
تو مولانا فضل الرحمان گزشتہ ادوار میں ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں۔ جو بھی حکومت آئی تو مولانا فضل الرحمان ایک تھالی کے بینگن کے طور پر ہمیں نظر آئے ہیں۔ تاہم حالیہ جو حکومت تھی اس میں وہ اپنا حصہ انہیں نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے 9 مئی کے بیانیے کی بات کی۔ 9 مئی کے بیانیے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ 8 فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ دھاندلی زدہ تھے، اور جس کی وجہ سے جے یو آئی ہاری۔ حالانکہ جے یو آئی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو ہے JUIF جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکی۔ اب اگر انہوں نے 9 مئی کی مخالفت کرنی تھی تو وہ 9 مئی کے بعد کے جو جب ان کی PTM گورنمنٹ تھی اس وقت یہ سارے معاملے کی مخالفت کرتے، لیکن آج جب انہیں عوام نے مسترد کیا تو ان کا یہ جواز، یہ بات کرنا کہ وہ دھاندلی سے وہ ہارے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ جو برسر اقتدار آنے والی بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم نواز، اسے بھی وہ اس بات پر ورگلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی سارے معاملے کو چھوڑ کے، حکومت کو چھوڑ کے حزب اختلاف میں آ کر بیٹھیں۔ یہ بہت مضحکہ خیز ان کا ایک موو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ کا، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے مقابلے میں انہیں زبردست شکست ہوئی ہے، عوام نے انہیں مسترد کیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ حکومت میں اپنے آپ کو نہ دیکھ کر وہ ایک بوکھلاٹ کا شکار ہو کر آج کا بیانیہ انہوں نے تیار کیا۔ اگر وہ 9 مئی کی مخالفت انہوں نے کرنی تھی تو وہ اس وقت کرتے کہ جب PDM کے دور میں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وزارتیں ان کے پاس تھیں، تو اس وقت وہ 9 مئی کے خلاف بات کرتے تو پھر ان کی بات جو ہے مانی بھی جاتی۔ آج جب وہ مسترد ہو چکے ہیں، جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، تو ان کا اس انداز کی بات کرنا کسی طور درست معلوم نہیں ہوتا۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام جماعتیں مل بیٹھ کر ایک قومی حکومت تشکیل دیں اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ آپس کی جو چپکلش ہے، جو سیاسی تناؤ کی صورتحال ہے، اسے ختم کیا جائے اور پاکستان کے لیے کام کیا جائے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔